آپ کہاں سے آئے؟ اگر آئے ہیں تو بیٹھیے, get comfortable. Assalamu alaikum viewers and welcome to Kahani Pakistani and the National Gallery of Art Sculpture Garden Pavilion Cafe. میں ہوں آپ کی ہوسٹ عائشہ گیلانی. مغرب میں ایک غلط خیال پاکستانی اور مسلمان خواتین کے بارے میں عام ہے, اور وہ یہ ہے کہ ان کی اپنے معاشروں میں نہ کوئی ویلیو ہے نہ کوئی رول. یہ سب اس حقیقت کے باوجود ہے کہ مسلمان اور ان پرٹیکولر پاکستانی خواتین اپنی کمیونٹیز اور ممالک کے اندر اور باہر مثالی کام کر رہی ہیں. پھر کیا وجہ ہے ان کے رول اور صلاحیتوں کے بارے میں غلط رائے کی؟ وجہ بالکل صاف سی ہے, مسلم خواتین کی پرفارمنس کو صحیح طرح سے ہائی لائٹ نہ کیا جانا. آج کا شو ایسے ہی ایک کوشش ہے. آج کے شو میں مسلمان اسکالرلی خواتین جو دور کر رہی ہیں فاصلے. دنیا میں بچوں کے کینسر ٹریٹمنٹ میں ایک بڑا نام, ایک پاکستانی ڈاکٹر. امریکہ میں ایک مسجد کی سوشل سروسز ڈائریکٹر اپنے علاقے کی خواتین کو بہتر زندگی جینے میں مدد کر رہی ہے. اسلامک سوسائٹی آف نارتھ امریکہ یعنی اسنا کے سالانہ کنونشن پہ ایک پینل ہوا جس کا موضوع تھا ویمن اسکالرز اینڈ دی کوسچن آف ریلیجیس اتھارٹی, جہاں پہ میں بھی گئی. وہاں میں ملی اسنا کی سابقہ پریزیڈنٹ مسلم اسکالر ڈاکٹر انگرڈ میڈیسن سے. ڈاکٹر میڈیسن نے کنیکٹک میں ہارٹفورڈ سیمینری میں اسلامک اسٹڈیز سکھائی ہوئی ہے, جہاں پہ انہوں نے امریکہ میں مسلم چیپلنز کے لیے پہلا اکریڈیٹڈ گریجویٹ پروگرام ڈیولپ کیا. انٹر-فیتھ ریلیشنز, اسلامک تھیولوجیکل ایتھکس اور قرآن کی تفسیر کی لکھاری اور ایڈوکیٹ ہیں. چاہے ہو وائٹ ہاؤس, رائل کنگڈم, یونیورسٹی یا پبلک پلیٹ فارم, ڈاکٹر میڈیسن مسلم خواتین کی ہمت اور لیاقت کی ایک بڑی مثال ہے. جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں, اسلام میں خواتین کے حقوق اور اثر پہ کافی اہمیت ہے. اسنا کنونشن میں پرومیننٹ فیمیل مسلم اسکالرز پبلک سے ڈسکس کر رہی ہیں کہ ہماری کمیونٹیز میں خواتین کا رول کیا ہے. اس سیشن کا نام ہے ویمن اسکالرز اینڈ دی کوسچن آف ریلیجیس اتھارٹی. There are 3 questions that did come up recently that actually asked this question about men. 3 سوالات پوچھے گئے ہیں کہ خواتین تو مردوں کو اسکالر تسلیم کر لیتی ہیں, لیکن مرد خواتین کو بطور اسکالر تسلیم نہیں کرتے. Let's just deconstruct what they're saying. What they're saying is that scholarship is a fard kifaya, and as long as some in the community fulfill it, then that's sufficient. And so given the اس سوال کی ذرا ترتیب بدل کر دیکھیں. اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسکالرشپ ایک کفایہ ہوتا ہے اور جہاں تک ہو سکے کمیونٹی اسے پورا کرے, اور یہ کافی ہے. اور جب ایک خاتون اس سلسلے میں گھر سے باہر نکلتی ہے تو اسے درپیش خطرات کا تجزیہ کرتے ہوئے وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ خطرات مول کیوں لے, اس لیے یہ چیز مردوں کے لیے چھوڑ دی جائے. ہمیں ان کی دلیل کے مختلف پہلوؤں کو دیکھنے کی ضرورت ہے. کیا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارے پاس عرب اسکالر ہیں تو ہمیں افریقی امریکی اسکالرس کی کیا ضرورت ہے؟ اگر ہمارے پاس سفید فام اسکالر موجود ہیں تو پھر ہمیں لاطینو مسلم اسکالرس کی کیا ضرورت ہے؟ جب یہ کہا جائے تو کتنا مزے کا خیز ہوگا کہ ان لوگوں کی مدد کرو جنہیں پہلے سے ہی کچھ آسانیاں حاصل ہیں. میرا خیال ہے کہ ہمیں اسلامی تعلیمات کی طرف جانا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عورت اور مرد ایک دوسرے کے ساتھی ہیں اور وہ ایک دوسرے پر اعتماد کریں, اور دونوں مل کر اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا لطف اٹھاتے ہیں, اور اس معاشرے پر اللہ تعالیٰ اپنا فضل و کرم کرتے ہیں. I think we have to go back to what Allah subhanahu wa ta'ala says, that it's the believing men and the believing women who are partners of one another. Al-mu'minuna wal-mu'minat ba'duhum awliya ba'd. It is together that we enjoin the good, that we forbid the evil, that we establish prayer, that we establish zakat, and it is this community that Allah subhanahu wa ta'ala will have mercy on us. Joining me now is Dr. Ingrid Madison, who's a past president of ISNA. Assalamu alaikum, and thank you so much for speaking with us. Wa alaikum salam. So tell me about how your journey has been from where you began to where you are now. You were a very influential Muslim. You happen to be a female as well, and you touch the lives of many through your words and through your work. Well, primarily above everything, I'm a teacher, and میں بنیادی طور پر ایک ٹیچر ہوں, چاہے وہ یونیورسٹی ہو یا مسلم کمیونٹی یا اس طرح کے بڑے بڑے کنونشن ہوں. میں نے اپنی زندگی میں جو کامیابیاں حاصل کی ہیں میں انہیں دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کرتی ہوں. to help share the knowledge that I've been blessed to acquire over my life. As you were speaking at the panel earlier, you spoke about the fact that being a woman doing what you do, you need to have a thick skin. Can you expand on that a little bit? Well, inevitably, if you're doing something that some people aren't used to. جب آپ کچھ کر رہی ہوں تو کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ اس بارے میں منفی تاثر دیں.
ہم سوشل میڈیا کے دور میں جی رہے ہیں جس میں لوگوں کے لیے اپنا نام ظاہر کیے بغیر کسی کے متعلق کامنٹس دینا بڑا آسان ہے، حتیٰ کہ لوگ اپنے نام کے ساتھ بھی کامنٹس پوسٹ کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا انداز اکھڑ اور غیر مہذب ہوتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ ناانصافی کو چیلنج کر رہی ہوں تو اس کا رد عمل ہوتا ہے اور آپ کو اس کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ پڑھا رہی ہیں اور اپنا علم بانٹ رہی ہیں تاکہ معاشرے میں اور آپ کی کمیونٹی میں بہتری آ سکے، تو اس طرح کے کامنٹس کو آپ اپنی ذات پر نہ لیں، کیونکہ وہ آپ پر نہیں ہوتے۔ یہ ان لوگوں کے اندر کے خطرے کا اظہار ہوتا ہے جو معاشرے میں تبدیلی آنے سے ڈرتے ہیں۔ And you've just got to be able to not take these kind of attacks personally, because they really aren't in the end about you. It's about people's fear of change. What message would you give to women worldwide? That's a big message. I think women, the most important thing is خواتین کے لیے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ انہیں کس چیز کی ضرورت ہے۔ خدا نے بہت سی خواتین کو یہ بصیرت دی ہے کہ وہ یہ پرکھ سکیں کہ کیا چیز غلط ہے اور کیا صحیح۔ سوال یہ ہے کہ ہم تبدیلی کیسے لا سکتی ہیں۔ اس کے لیے حوصلے اور جرأت مندی کی ضرورت ہے، علم کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے یقیناً تعلیم کی حیثیت کلیدی ہے۔ education certainly is the key. And if you could give one message to the Muslim world, to the men looking at their women, and to the non-Muslim world, what would it be? I think the most important message is, there are many. مسلمانوں کے لیے میں یہ کہوں گی کہ بہت سے ایسے مسلمان مرد ہیں جو انصاف اور معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے ہمارے اچھے شراکت دار ہیں۔ میرا خیال ہے کہ دوسروں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم سب کو ان لوگوں کی ضرورت ہے جو ہمیں مشورے دے سکیں اور ہماری مدد کر سکیں۔ اگر آپ کی بیگم ہے یا آپ کی بیٹی ہے یا آپ کی ایک خاتون کولیگ ہے جو پڑھی لکھی ہے، سمجھدار ہے اور انڈیپینڈنٹ ہے، تو وہ ایک اچھا انسان بننے میں آپ کی بھی مدد کر سکتی ہے۔ Thank you very much for your insightful message. Really appreciate you taking the time out for us. You're welcome. Great speaking with you. Those are some powerful women. اب میڈیکل فیلڈ پہ فوکس کریں گے اور ملتے ہیں ایک پاکستانی امریکن ڈاکٹر سے جو دنیا میں بچوں کے کینسر کی ٹریٹمنٹ میں تبدیلیاں لا رہی ہیں۔ دیکھتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ بریک سے واپس آنے کے لیے شکریہ۔ اگر گلوبل لیول پر لیگیسی بنانے کی بات ہو تو آئیے میں آپ کو ملواتی ہوں ایک ریمارکیبل پاکستانی خاتون ڈاکٹر سے جن کا دنیا بھر میں پیڈیاٹرک آنکالوجی یعنی بچوں کے کینسر کے ٹریٹمنٹ کی ترقی میں ایک بہت بڑا ہاتھ ہے۔ یہاں امریکہ میں 25 سالوں کا کیریئر کے دوران انہیں اپنے کام کے لیے کئی ایوارڈز ملے ہیں۔ 2003 میں انہوں نے پیڈیاٹرک کینسر سروائیورشپ کلینک کو قائم کیا۔ 2008 میں انہوں نے کینسر کے مریض بچوں اور ان کی فیملیز کے لیے ایک گائیڈ بک پبلش کیا جس کا نام تھا The Next Step: Crossing the Bridge to Survivorship۔ حال ہی میں ایتھیوپیا میں پہلی بار ایک پیڈیاٹرک آنکالوجی نرسنگ پروگرام شروع ہوا انہی کی وجہ سے۔ آئیے ملیے with the director of Georgetown University Hospital's Division of Pediatric Hematology, Oncology, Blood and Marrow Transplantation at the Lombardi Comprehensive Cancer Center, Pakistani American Dr. Aziza Shad۔ ڈاکٹر شاد، پہلے تو آپ کو بہت بہت شکریہ۔ I know you were so busy that you stepped away to give us this time۔ ہم شروعات سے شروع کرتے ہیں۔ آپ نے اپنی تعلیم پاکستان میں شروع کی تھی نا، اس کے بارے میں ذرا بتائیے۔ میں نے اپنی تعلیم کراچی میں شروع کی۔ I went to St. Joseph's Convent، اس کے بعد St. Joseph's College، اس کے بعد ڈاؤ میڈیکل کالج، اور میں نے 5 سال وہاں تعلیم ختم کر کے پھر اپنی انٹرنشپ اور اپنی ریزیڈنسی بھی وہیں پہ کی۔ اچھا، اور جب آپ اسٹیٹس آئیں یہاں پہ آپ نے کیسی تعلیم کی ہے؟ یہاں پہ مجھے ہر چیز دوبارہ سے شروع کرنی پڑی۔ حالانکہ میرے پاس DCH کی ڈگری تھی کراچی سے، اور پھر انگلینڈ میں میں نے 1 سال اپنی ریزیڈنسی کی تھی۔ مجھے یہاں پر دوبارہ سے سارے ایگزام دینے پڑے اور پھر اپنی ریزیڈنسی شروع کی۔ آئی تھنک میرا گڈ لک تھا یا فارچون اچھی تھی کہ مجھے پین اسٹیٹ یونیورسٹی چلڈرنس ہاسپٹل میں ریزیڈنسی مل گئی، اور وہاں 3 سال کام کرنے کے بعد نیشنل کینسر انسٹیٹیوٹ، نیشنل انسٹیٹیوٹس آف ہیلتھ واشنگٹن میں میں نے اپنی فیلوشپ کی۔ وہ 3 سال چلی۔ اس کے بعد 4 سال میں وہاں پہ اٹینڈنگ فزیشین کے طور پہ رہی، اور میں نے اپنی ایکسپرٹیز گین کی لیوکیمیا اور لمفوما میں، اینڈ اس کے بعد میں جارج ٹاؤن آئی ہوں۔ What sparked this? Why did you choose this field?
جب میں کراچی میں تھی اور ہم اپنی پیڈیاٹرک انٹرنشپ اور ریزیڈنسی کر رہے تھے, اس زمانے میں انفیکشن, ڈائریا اور میل نیوٹریشن, یہی امپورٹنٹ چیزیں تھیں جو ہم سارا وقت دیکھتے تھے. کچھ بچوں سے ہماری کافی جان پہچان ہو گئی تھی, پرٹیکولرلی ایک بچہ جو مجھے آج تک یاد ہے, کیونکہ اس کی امی جو تھیں وہ ایک فشنگ ولیج سے آئے تھے, تو وہ ہمیشہ ہمارے لیے فش پکاتی تھیں. اور when you're an intern and you don't have much money and you're sort of stuck in the hospital all the time, تو اس سے ہماری کافی دوستی ہو گئی تھی. ایک دن ہم راؤنڈس پر تھے, وہ بچہ آیا تھا وہاں پر اور اسے بخار تھا, اینڈ آئی نو کہ وی آل سو کہ اسے بخار ہے, اور ہم نے کہا ٹھیک ہے جب راؤنڈس ختم ہو گئے ہم اسے دیکھ لیں گے. اس ملک میں اگر کوئی بچہ بخار کے ساتھ آتا ہے اور اسے کینسر ہوتا ہے, وہ ہمارے لیے میڈیکل ایمرجنسی ہے. 24 hours later وہ بچہ مر چکا تھا. That left a long lasting impression on my life. اور اس کے بعد میں نے یہ پکا ارادہ کر لیا کہ میں ملک چھوڑ کر جاؤں گی انگلینڈ, which was where I wanted to go, اور وہاں پر میں کینسر کی تعلیم لے کر I would go back to Pakistan and start something for children with cancer. تو ہمیشہ سے یہاں آنے کے بعد ایک ریگریٹ تھی کہ میں آ تو گئی ہوں, مجھے ساری تعلیم بھی مل گئی ہے. I've been fortunate to go to the best institutions in this country and avail of the best medical expertise that I've learned. لیکن اس کا فائدہ کیا ہے, کیونکہ میرا اپنا ملک جو ہے وہ اب تک پیچھے ہے کینسر کی ٹریٹمنٹ میں, اور کتنے ممالک ہیں پرٹیکولرلی افریقہ میں, مڈل ایسٹ میں, جہاں پر کینسر کی نہ تعلیم ہے اور نہ ان بچوں کا کوئی فیوچر ہے. پاکستان میں مجھے ایسے 2-4 لوگ ملے جن کا نام لینا یہاں بہت ضروری ہے. ڈاکٹر شمبل اشرف جو کراچی میں ہیں, شمبل جو ہیں وہ پائنیئر ہیں, وہ لیڈر ہیں پیڈیاٹرک آنکولوجی کے. اور ایک نام جو کبھی کوئی مینشن نہیں کرتا اس ڈاکٹر شاہینہ قریشی. ڈاکٹر شاہینہ قریشی اسلام آباد میں تھی جب میں نے پہلے پاکستان جانا شروع کیا تھا, اور وہ وہاں پر اپنی ایڈمنسٹریشن سے اور ہاسپٹل سے لڑتی رہتی تھی کہ بچوں کو کینسر ہے, مجھے ان کے لیے جگہ دو ان کی ٹریٹمنٹ کرنے کے لیے. وہ اپنے فنڈز خود ڈھونڈ کر لا کے ان کی ٹریٹمنٹ کرتی تھیں. آج شاہینہ جو ہیں وہ نیو یارک میں ہیں اور وہ بھی جاتی رہتی ہیں پاکستان, لیکن ان کی وجہ سے اور شمبل کی وجہ سے آئی تھنک پیڈیاٹرک کینسر پاکستان میں اسے ایک جگہ مل گئی. تو یہ تو میں سمجھ سکتی ہوں کہ آپ نے پاکستان کے لیے کام کیا ہے کیونکہ یو ہیو اے کنیکشن. امریکہ میں آپ نے لوگوں کے لیے کام کیا ہے بیکاز یو ہیو اے ڈائریکٹ کنیکشن. لیکن جو دوسروں کے لیے آپ کام کر رہی ہیں دنیا بھر میں, یو ہیو نو ڈائریکٹ کنیکشن ود دیم. سو یہ کیسے ہوا آپ کے اندر, یہ کیسے لگاؤ پیدا ہوا؟ کیونکہ بچہ تو بچہ ہوتا ہے نا. A child is a child, no matter where he is born. And you should never look at the ethnicity, the socio-economic status, the level of education of the parents, or the conditions in which that child is born. For me, a child with cancer is a child with cancer anywhere in the world, and they should all have the same chance. How can it be? آج ہم یہاں پہ 90% بچوں کو کیور کرتے ہیں. کیوں ہے کہ ایتھیوپیا میں 10% بھی نہیں کیور ہوتے؟ 8,000 بچے ایتھیوپیا میں ہر سال کینسر کے ساتھ ڈائگنوز ہوتے ہیں. سو مائی کنیکشن واز کہ میں صرف پاکستان کے لیے کام نہیں کروں گی, جہاں پر بھی ضرورت ہے میں وہاں جاؤں گی. آپ کی کافی مطلب یو ہیو اے ویری اسٹرانگ ریلیشن شپ وتھ یور پیشنٹس. تو who is the Amy family, by the way? کیونکہ I understand کہ انہوں نے ایک award create کیا ہے just for you and you were the first person to receive that. تو ان کے ساتھ آپ کی کیا relationship تھی؟ یہ ایک بچی تھی 10 سال کی, اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی, جسے برین ٹیومر تھا, اور اس کی ٹریٹمنٹ کہیں اور شروع ہوئی تھی. لیکن وہ ٹریٹمنٹ کی ٹاکسیسٹی, اس کے سائیڈ افیکٹس اتنے بڑھ گئے تھے کہ وہ بچی ویل چیئر میں تھی. جب وہ ہمارے پاس یہاں جارج ٹاؤن لے کر آئے, ہم نے اس کو پورا انویسٹیگیٹ کر کے اس کی پوری ٹریٹمنٹ چینج کی, اس کو سپورٹ کیا. وہ بچی جو ہے اب 10 سال کینسر فری ہے. شی از ان کالج, شی از واکنگ, شی از ڈوئنگ ایوری تھنگ. سو فار دا گریٹیٹیوڈ for the program that took care of her, not me, but the program that took care of her, they established the Amy Endowed Fellowship. They gave $1 million to the university, and they wanted me to be the first Amy Distinguished Professor of Pediatric Oncology. So for me, جب میں نے ڈاکٹر بلو, جو ہمارے بہت مشہور پیڈیاٹریشین ہیں کراچی میں, جو میرے مینٹور بھی رہ چکے ہیں, جب میں نے ان کو لکھا تھا تو ان کے الفاظ تھے, and I still remember that, نہ صرف یہ کہ تم پاکستانی ہو, تم ایک عورت بھی ہو اور تو ایک مسلمان بھی ہو. یہ کیسا ملک ہے جو ان چیزوں کو نہیں دیکھتا ہے, اور صرف وہ دیکھتا ہے کہ جو انسان ڈیزرونگ ہے اور جو کام کرتا ہے اس کو ریوارڈ ملے. تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ویری انلائٹننگ, اینڈ I cannot thank you enough for the work that you are doing for the Pakistani community and for all of humanity. Thank you. Thank you. Thank you so much for, I don't know how you found me though. We
Pakistani. Everybody knows who you are. Your work speaks for itself. No, You're very Charles. humble, but thank you. Thank you very much. Another hero. अगली कहानी में मिलते हैं ऐसे हीरोज या हीरोइन से जो शायद आपको एक अनलाइकली जगह में मिले. एक ब्रेक लेकर वापस आएं. ग्लोबल इश्यूज पर दो टोक बात. मलिया साहिबा, क्या इसकी वजह इस्लामोफोबिया है? क्या यूरोप खौफजदा है? दुनिया भर से माहिरीन की राय. जब उनको मुहाजिरीन का सामना करना पड़ा तो उन्होंने कहा हाँ, हम मुहाजिरीन तो लेने को तैयार हैं, लेकिन मुसलमान मुहाजिरीन तो लेने को तैयार नहीं है. Cooperation with countries like Pakistan, which we're already partnering with in this fight against terrorism. पाकिस्तान का पूरा फोकस सिर्फ ये है कि भारत पाकिस्तान से जंग मुसल्लत ना कर सके. गैर जानिबदार बहस. रेमिट डेविस का वाक़या हुआ पाकिस्तान के अंदर. कहाँ थी अदालतें, कहाँ थी आज़ाद है कि हमारी अदालतें, क्या ये अदालतों का फैसला था? पाकिस्तान में देखें, एक तो कल्चर है साइलेंस का, और ख़ास तौर पे जहाँ पे सेक्सुअल अब्यूज़ या कोई भी चीज़ इस मौजूद से इसका ताल्लुक. इंडिपेंडेंस एवेन्यू, वाशिंगटन डीसी से मोहम्मद आतिफ के साथ. हम जहाँ भी रहते हों, हमारे इर्द गिर्द हमारे ही इलाकों में बहुत सारी ख़वातीन हैं जिनको मदद की ज़रूरत है. उनकी ज़िंदगियों में कोई ना कोई वजूहात हैं जो उन्हें एक हमारी तरह कंफर्टेबल ज़िंदगी गुजारने से रोक रहा है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हम सब मिलकर ऐसे लोगों का ख्याल रखें तो हम इस इशू का हल कर सकते हैं? कहते हैं कि ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरी करने से बेहतर है कि उसको खुद उसकी ज़रूरत पूरी करने की काबिल बना दिया जाए. वर्जीनिया के शहर फॉल्स चर्च की दारुल हिजरा मस्जिद में एक ऐसा प्रोग्राम काम कर रहा है जिसका मकसद ज़रूरतमंद ख़वातीन को सिलाई का हुनर सिखाना है. इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में हर मज़हब और नस्ल की ख़वातीन को वेलकम किया जाता है और इसको बनाने वाले भी एक मुसलमान खातून है, पैलेस्टीनियन अमेरिकन दारुल हिजरा मस्जिद की सोशल सर्विसेज डायरेक्टर तहेनी. आइए मिलिए उनसे. अक्सर हम अपनी जिंदगियों में इतने मसरूफ हो जाते हैं कि उन महरूम लोगों को नहीं देख पाते जिनकी जिंदगियां हमारी थोड़ी सी तवज्जो से बेहतर हो सकती है. जब इस महरूम आबादी को मदद दी भी जाती है तो सबसे जरूरतमंद तबके यानी खवातीन के हिस्से में सिर्फ शॉर्ट टर्म इमदाद या खैरत ही आती है. बहुत कम प्रोजेक्ट्स हैं जो जरूरतमंद खवातीन को कोई हुनर सिखाकर अपने पैरों पर खड़ा करने का काम करते हैं. And I hear there's a really long waiting list to get something made from you. Is this true? Yeah, you're going to say no because again you're being humble. It's okay. अमानी की हंसी से आप उनके चेहरे पर फैली मुस्कुराहट का तस्वुर कर सकते हैं. वो चेहरा जो उनकी सिक्योरिटी के कंसर्न के बायस हम यहाँ दिखा नहीं सकते. अमानी के दोस्तों और फैमिली को उनका ये मुस्कुराता हुआ चेहरा पहले कम ही देखने को मिलता था. उस वक्त जब वो वाशिंगटन के करीब वाक़ फेयरफैक्स काउंटी की दारुल हिजरा मस्जिद के सिलाई या सोइंग प्रोग्राम का हिस्सा नहीं थी. ये प्रोग्राम अमानी जैसे उन खवातीन को अपने पैरों पर खड़ा करने की एक कोशिश है जिन्हें गुर्बत पे घरी या घरेलू तशद्दुद जैसे चैलेंजेस ने आज सोसाइटी के महरूम तबकों में शामिल कर दिया है. एक मस्जिद की मदद से और उसकी इमारत में कायम इस प्रोग्राम के दरवाजे हर मजहब की खवातीन के लिए खुले हैं. सिस्टर तहेनी इस प्रोग्राम की फाउंडर हैं. यहाँ जब मैंने इस प्रोग्राम का आगाज किया तो मैं इसे एक अकेडमी कहना चाहती थी. इसके लिए मेरा यही ख्वाब था. इस वक्त अगरचे एक बहुत छोटी सी जगह है ये, लेकिन मुझे उम्मीद है कि एक दिन ये एक बड़े प्रोग्राम में तब्दील हो जाएगा. इस जगह कमरों का साइज बहुत छोटा है. चूँकि हमारे लिए 12 लोगों को यहाँ बिठाना मुश्किल था तो हमने अपनी क्लास को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया. It's just a matter of getting the community to know about things like this. The community can help and make things like this happen. मैं तकरीबन हर हफ्ते हुकूमत के फैमिली शेल्टर हाउस में आती थी. मैंने कई मौकों पर इनके लिए अपने इस्लामी सेंटर से भी ज्यादा काम किया. असल में इसकी जरूरत है भी बहुत ज्यादा और इनके पास मशरिक़ वुस्ता और मुस्लिम कम्युनिटी के बहुत से केस आते हैं जो या तो नशे की आदत से छुटकारे की कोशिश कर रहे होते हैं या वो नए आने वाले लोग होते हैं जिन्हें जुबान का मसला होता है, जिनके पास कोई तजुर्बा नहीं होता और जिन्हें मुलाजमत ढूंढने में दुश्वारी का सामना होता है.
काउंटी की हुकूमत ऐसे बेरोजगार और ज़रूरतमंद अफराद को रिहाइश और बुनियादी ज़रूरियात के लिए $200 से $500 तक देती है, लेकिन इस इमदाद के हुसूल के लिए किसी हुनर का होना ज़रूरी है। दारुल हिजरा मस्जिद का फेयरफैक्स काउंटी की मदद से चलने वाला ये प्रोग्राम ख़वातीन के लिए हुनर की इसी ज़रूरत को पूरा कर रहा है। इसमें जहाँ एक तरफ ख़वातीन को सिलाई जैसे हुनर सिखाया जाता है, वहीं इन्हें अपने हुनर को इस्तेमाल में लाने के लिए बिजनेस सेटअप करने की ट्रेनिंग भी दी जाती है। हम जब भी काउंटी का कोई प्रोग्राम यहाँ शुरू करते हैं तो उन्हें बुलाते हैं। मसलन ये प्रोग्राम के आप अपना कारोबार कैसे शुरू कर सकते हैं, उसके लिए भी हमने काउंटी के ओहदेदारों को दावत दी कि वो यहाँ आएं और उसके बारे में मालूमाती प्रोग्राम करें। इस प्रोग्राम का नाम एक्सला है और ये प्रोग्राम छोटे कारोबारों से मुताल्लिक है। हम इसके जरिए ज्यादातर कम आमदनी रखने वाले नए तारकीन वतन की मदद करते हैं ताकि वो अपना कारोबार शुरू कर सकें और अपनी उन महारतों का फायदा उठा सकें जो वो अपने मुल्क से अपने साथ लाए हैं और अपनी आमदनियों में इजाफा करके बेहतर जिंदगी गुजार सकें। अब मेरे साथ मौजूद है सोइंग क्लास की इंस्ट्रक्टर फतीमा। Fatima, when you first met some of these women, you saw them go through some changes while they were in this program. How does this program change their life? For the beginning, when they come, some ladies they have a lot of problems. शुरू में जब औरतें इस तरबियती प्रोग्राम में आती हैं तो उनमें कुछ को काफी मुश्किलात का सामना होता है, लेकिन जब वो सिलाई कढ़ाई शुरू करती हैं तो अपनी मुश्किलात भूल जाती हैं और उन्हें इस काम में लुत्फ आने लगता है। यहाँ का माहौल एक फैमिली जैसा है। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ और ये महसूस करती हूँ कि मैं इसका हिस्सा हूँ। हम मिलकर काम करती हैं। यहाँ आने वाली कोई खातून जब कभी परेशान होती है तो हम सब परेशान हो जाते हैं, और जब वो खुश होती है तो हर कोई खुशी महसूस करता है। हम अपने दुख सुख बांटते हैं। हम यहाँ खुद को एक खानदान की तरह महसूस करते हैं। मेरे पास एक और मुलाजमत भी है, लेकिन मैं यहाँ आने की मुंतज़िर रहती हूँ। What brought you here? What were you expecting from the program? It's a good program, and I. ये एक अच्छा प्रोग्राम है। मेरे पास पहले कोई मसरूफियत नहीं थी। यकीनन इस प्रोग्राम से मुझे मदद मिलेगी। So why did you come back for more? To learn more, to. मैं नए तालिब इल्मों की मदद के लिए आई हूँ। So from the time that you joined the class to now, how do you think this has helped you? How professionally? For my kids. इस प्रोग्राम से मेरे बच्चों को, मेरे दोस्तों और मुझे फायदा हुआ है। What do you feel when you're with your fellow classmates here? Yeah, we feel at first in my. मैं यहाँ ऐसा महसूस करती हूँ जैसा कि अपने घर में हूँ। ये किसी भी प्रोग्राम की कामयाबी के लिए अच्छा होता है, और फिर जब आप ऐसी जगह काम करते हैं तो आपको अच्छा लगता है। So work makes you feel good about yourself. Yeah. Is there any message that you would like to give women? Yeah, every woman maybe learn something. मैं ये कहना चाहूँगी कि औरतें जब भी कोई हुनर सीखती हैं, इससे वो खुद अपनी और अपने बच्चों की मदद कर सकती हैं। So I understand that there are some women who they were victims of domestic abuse, and then they ended up here to become self-sufficient. A mother of 9 kids. वो 9 बच्चों की माँ थी। मैं गलत नहीं कह रही। वो मेरे पास आई, बहुत मिस्कीन थी वो। मुझे दिल से उससे हमदर्दी थी। वो यही कहती थी कि उसके साथ ही ऐसा क्यों हुआ। मैंने उससे कहा कि तुम हमारी टीम में शामिल क्यों नहीं हो जाती। यहाँ आओ, अपने कुछ दोस्त बनाओ, इससे तुम ज़हनी दबाव से बाहर निकल सकोगी। वो यहाँ आ गई और मैं आपको बताऊं कि अब वो हमारी टीम की नंबर 1 रुकन है और उसे ये काम बहुत पसंद है। उसने अपने दोस्त बनाए और अपनी परेशानी से छुटकारा पाया। A big fan of that. Yeah. She came to make friends and come out of her shell in a way. और ये था हमारा आज का शो। कैसा लगा आपको? ज़रूर हमारे इस फेसबुक पेज को लाइक करिएगा और अपना फीडबैक भेजते रहिएगा। मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा गिलानी, साइनिंग ऑफ फॉर कहानी पाकिस्तानी। खुदा हाफिज़।